الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال عليه الصلاة والتسلیم. عزیز ساتھیو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے اور رات اور دن کے اندر بہت ساری اللہ کی نعمتیں ہم پر اترتی ہیں. اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ نعمت پر شکر گزاری کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے زبان سے بھی اور عمل سے بھی، تو اللہ رب العزت اس نعمت کے اندر اضافہ کرتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس وعدے کو اللہ نے قرآن میں یوں بیان فرمایا ہے: لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کہ اگر میری نعمتوں پر شکر گزاری کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس نعمت کو ہم بڑھا دیں گے، اور اگر نعمت کی ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. پھر وہ عذاب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت کو چھین کر بھی جو ہے وہ عذاب میں جو ہے آدمی کو گرفتار کر سکتے ہیں، اور آخرت میں تو ہے ہی. تو جو بھی نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے، سننے کی نعمت، دیکھنے کی نعمت، جسم کی اور صحت کی نعمت، ہر طرح کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں پر شکر گزاری کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا. ان تمام نعمتوں کے اندر سے ایمان تو سب سے بڑی نعمت ہے ہی، لیکن اس کے بعد جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے ایمان اور اسلام کے بعد، وہ ہے اولاد. ہر ایک انسان کی شادی کے بعد اور نکاح ہو جانے کے بعد یہ تمنا رہتی ہے کہ میرا کوئی لڑکا ہو، میری کوئی لڑکی ہو. اس کو اولاد کی تمنا ہوتی ہے. 3 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، انسان پریشان ہو جاتا ہے اولاد کے لیے. یہ اللہ رب العزت نے ہر ایک انسان کے دل کے اندر نکاح کے بعد اس چیز کو ڈال دیا ہوتا ہے کہ اس کو اولاد کی تمنا دل ہی کے اندر سے ہوتی ہے. اولاد نہیں ہوتی تو آدمی جو ہے ہر جگہ پریشان پھرتا ہے، یہاں جاتا ہے دوا کرواتا ہے، فلانی جگہ جاتا ہے دوا کرواتا ہے، اپنا ٹیسٹ کرواتا ہے، گھر والوں کا ٹیسٹ کرواتا ہے کہ کوئی خرابی ہے، کوئی کمی ہے. ہر طرح کی جو ہے مال بھی خرچ کرتا ہے، جان اور وقت سب کچھ خرچ کرتا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ کہ اس کو اولاد چاہیے. تو یہ اولاد اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عطیہ ہے، ایک نعمت ہے. قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں: یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں. اور پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کریم کے اندر، آگے جس کا خلاصہ ہے کہ جسے صرف بیٹیاں دیتے ہیں اور کچھ ہیں جن کو صرف بیٹے دیتے ہیں. پھر آگے فرمایا کہ کسی کو ہم بانجھ بھی رکھتے ہیں، یعنی نہ بیٹے دیتے ہیں نہ بیٹیاں دیتے ہیں. اور آگے جو ارشاد فرمایا کہ یہب، کہ ہم عطیہ کرتے ہیں، یہ تحفہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اولاد کا مل جانا. کہ اگر ہمارے پاس اولاد ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. یہ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، بہت بڑی نعمت ہے، چھوٹی نعمت نہیں ہے. ہم اس نعمت کو معمولی سمجھتے ہیں. یہ اللہ رب العزت نے نکاح کے بعد دل کے اندر بات ڈالی ہے کہ میری اولاد ہونی چاہیے. یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. اولاد مل گئی، اب یہ نعمت تو مل گئی، لیکن اس نعمت کے اوپر شکر گزاری کیسے کرنا؟ ایک تو ہم زبان سے کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کی تمام تعریف اللہ ہی کے لیے، سبحان اللہ کہ اللہ نے مجھے اولاد دے دی، یہ اللہ کا شکر ہے. ایک ہے عمل کے ذریعے سے شکر ادا کرنا. شکر کے 2 طریقے علماء نے بیان کیے کہ ایک آدمی کو نعمت ملی تو اس نے زبان سے کہہ دیا الحمدللہ. دوسرا نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی عمل سے بتائے کہ یہ اللہ نے نعمت دی ہے، میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں. اس کی میں مثال میں آپ کو سمجھاؤں کہ اللہ نے اگر کسی کو مال دیا ہے، یہ نعمت ہے اللہ کی،
تو اس مال کے اوپر شکر کیا ہے؟ الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مال سے نوازا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت سے نوازا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بولنے سے نوازا ہے، دیکھنے سے نوازا ہے، چلنے سے نوازا ہے۔ لیکن اس کا عملی شکر کیا ہے کہ اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، اس کا عملی طور پر شکر یہ ہے کہ اس مال کو اس جگہ پر لگانا جہاں پر اللہ رب العزت چاہتے ہیں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں لگانے کو کہا ہے کہ سب سے پہلے مال کا حق یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کی جائے، صدقہ دیا جائے، کہ فرض پورا ہو جانے کے بعد جو واجبات ہیں، واجبات پورے ہو جانے کے بعد اس کے بعد نوافل ہیں، کہ کوئی غریب ہے تو اس کی مدد کرنا، کوئی بیوہ ہے تو اس کی مدد کرنا اپنے مال کے ذریعے سے، کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو اپنے ہاتھ میں دینا، کپڑے لا کر دینا، کھانا لا کر دینا، کٹ تیار کر کے دینا، یہ اللہ رب العزت کا عملی شکر ہے کہ ہم نے عمل سے بتایا کہ یہ نعمت اللہ نے دی ہے تو ہم دوسروں پر خرچ کریں۔ اسی طریقے سے اولاد کی نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے تو اس کا زبان سے شکر ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اولاد سے نوازا ہے۔ اور اس کا جو عملی شکر ہے وہ کیا ہے کہ اولاد کو دیندار بنانا، اولاد کے دل کے اندر اللہ کا ڈر بٹھانا، اولاد کے دل کے اندر نیکی کی ترغیب دے کر ان کو نیکی کی رغبت دلانا، گناہوں سے ان کو دور رکھنا۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی باپ کا اپنے بیٹے کو اس سے بہتر تحفہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو اچھے اخلاق سکھائے، اس سے بہتر تحفہ نہیں ہے۔ ہم اپنے بیٹے کو تحفے لا کر دیتے ہیں، چیزوں کے لا کر دیتے ہیں، دنیا کی چیزوں کے لا کر دیتے ہیں، لیکن سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑا ہدیہ اور سب سے بڑی چیز اگر اپنے بیٹے کے لیے ہے تو وہ اچھے اخلاق ہیں، اچھی عادتیں ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو سکھائے۔ یہ عملی شکر ہے کہ ہم نے یہ عملی شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بیٹا دیا ہے، میں اس کو دیندار بنا رہا ہوں، میں اس کو حافظ قرآن بنا رہا ہوں، میں اس کو عالم دین بنا رہا ہوں، میں اس کو دیندار بنا رہا ہوں، تیرے احکام پر کھڑا کر رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اس کو کھڑا کر رہا ہوں۔ اور یہ ہماری ذمہ داری، ہر والدین کی ذمہ داری ہے، ماں کی بھی ذمہ داری ہے اور باپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ہم سب ایمان والوں کے لیے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنی گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سب سے پہلے کس کو؟ اپنے آپ کو، اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کو۔ گھر والوں کے اندر سب آ گئے، ہمارے بچے آ گئے، بیٹے آ گئے، بیٹیاں آ گئی، ہماری گھر کی عورت آ گئی، ہماری بہن آ گئی، پورا گھر جو ہے جس کے نیچے، ہمارے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب ہمارے گھر والے ہیں، کہ ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور تم کو بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اور جہنم کی آگ سے آدمی بچتا کیسے ہے؟ جہنم کی آگ سے آدمی اس وقت بچتا ہے کہ دنیا میں رہ کر وہ کرے جو اللہ نے کہا ہے، دنیا میں رہ کر وہ کرے جو نبی نے کہا ہے، کہ اس سے ہٹ کر اگر دوسری زندگی اگر تم گزارنا چاہتے ہو تو وہ اللہ کے بھی خلاف ہے اور رسول کے بھی خلاف ہے، اور وہ رستہ جاتا ہے جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بچوں کی تربیت کے اعتبار سے، بچوں کو دینداری سکھانے کے اعتبار سے ان کو اللہ کے احکام پر لانا تو بہت دور کی بات ہے، ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ میں دھکیل رہے ہیں، جہنم کی آگ میں دھکیل رہے ہیں۔ واقعہ 2 دن کے بعد آج جمعہ ہے، سنیچر اور اتوار کے دن جو ہے پتنگ اڑانے کا تہوار آتا ہے۔ کیا ہو رہا ہے اس میں؟ خود اماں بھی جو ہے ڈھابے پر چڑھی ہوئی ہیں، ٹیرس پر چڑھی ہوئی ہے، باپ بھی ٹیرس پر چڑھا ہوا ہے، اور بچہ بھی اور بچے اور ساری گھر کی عورتیں ٹیرس پر چڑھی ہوئی، اور کیا کر رہے ہیں؟ پتنگ اڑا رہے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے کہ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر! کسی صحیح اور پکے ایمان والے نے، صحیح مسلمان نے اگر اس چیز کو سن لیا کہ یہ کیا چیز ہے تو اس کی ایمانی برداشت جو ہے یہ گوارا نہیں کرے گی کہ میں یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین آج اور کل کے لیے نہیں ہے، صرف شادی تک کے لیے نہیں ہے، صرف جوانی تک کے لیے نہیں ہے،
بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے اور پوری زندگی کے لیے ہے. موت تک یہ دین ہمیں رہنمائی کرے گا ہر چیز کے اندر. ہمیں کسی دوسرے مذہب کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں. اسلام سب سے بڑا مذہب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر باتیں ہم کو بتا دی ہیں. ہم علماء سے پوچھ کر جب کریں گے، عمل کریں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے. میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناؤں. یہ چیز شروع کہاں سے ہوئی ہے کہ ایک غیر مسلم تھا پاکستان کے اندر. جب پاکستان اور ہندوستان دونوں ایک تھے، الگ نہیں ہوئے تھے، تو اس غیر مسلم نے، اس کا نام تھا حقیقت رائے. اس آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شان میں اس نے گستاخی کی تھی، برا بھلا کہا تھا. اب ہوا کیا، کورٹ کے اندر جو ہے معاملہ چلا اور فیصلہ ہوا کہ اس آدمی کو جو ہے سولی پر چڑھا دیا جائے. غیر مسلم تھا تو اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا. جب اس کے مرنے کا دن جب دوسرے سال آیا تو دوسرے ایک غیر مسلم نے، اس نے جو ہے ایک مندر بنوائی اور اس مندر کے سامنے سارے غیر مسلموں کو جمع کیا اور اس نے اس کا دن منایا، حقیقت رائے کا دن منایا کہ آج اس کے مرنے کا دن ہے. اور پھر اس نے کیا کیا، وہاں پر اس نے پتنگ اڑانے کا رواج شروع کیا. کیا کا رواج شروع کیا؟ پتنگ اڑانے کا رواج شروع کیا. کس کے نام پر؟ ایک گستاخ رسول کے نام پر، کہ ہم اس کو ہر سال منائیں گے، یہاں پر مندر پر جمع بھی ہوں گے اور اس کے نام پر ہم پتنگ بازی بھی کریں گے. وہاں سے یہ چیز شروع ہوئی اور غیر مسلم جو ہے آج تک کرے آ رہے ہیں. اور اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ غیر مسلموں سے زیادہ مسلمان اس چیز کو کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو کہ میں اگر پتنگ چڑھا رہا ہوں، میرا بیٹا، میری بیٹی، میرے گھر والے اگر پتنگ چڑھا رہے ہیں تو ہم گستاخ رسول کی مدد کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس نے گستاخی کی تھی اس کے صف میں ہمارا نام ہے. حضرت جو ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جس نے گستاخی کی تھی اس کے صف میں ہمارا نام ہے. آج ہے نماز پڑھنے والے، دیندار سمجھے جانے والے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ جو ہے ٹیرس پر چڑھتے، اپنے گھر کی چھت پر چڑھتے ہیں اور سارے گھر والوں کے ساتھ یہ مناتے ہیں. عزیز و بزرگوں، اس کے اندر آخرت کی خرابی ہے، دنیا کی بھی خرابی ہے. اللہ ہم سب کو بچائے کہ اس کے ذریعے مال بھی ضائع ہو رہا ہے، اس کے ذریعے جو ہے نمازوں کے اوقات بھی ضائع ہو رہے ہیں. بہت سارے مسلمان اس دن نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں. اس کی جو ہے ظہر بھی جا رہی ہیں، اس کی جو ہے عصر بھی جا رہی ہے، مغرب اور عشاء، پانچوں نمازیں جو ہے اسی کھیل کے اندر جاتی ہے. ہمیں اور کھیل بھی ہمارے پاس ہے جس کے اندر بدن کی صحت باقی رہ سکتی ہے. اور کیا دنیا کا نقصان اور آخرت کا نقصان؟ کہ دنیا کا نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے. پچھلے سال کی بات ہے کہ پچھلے سال کے اندر انسانوں کی بات کو چھوڑو، آسمان اور آسمان کی فضا میں اڑنے والے پرندے جو زبان سے بے جان ہیں، زبان سے بولتے نہیں ہیں، ہماری وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے. 1000 پرندے سرخیز جوہاپورہ کی جو ہے ٹارگیٹ ہے کہ ان پرندوں کو نقصان پہنچا اور ان کو ہسپتال پہنچایا گیا. وہ ایک آدمی یہاں پر آیا تھا اور ہمارے یہاں فضل ربی کے اندر ایک پرندہ اوپر آسمان پر سے نیچے گرا تھا، وہ لینے کے لیے آیا تھا، وہ یہاں پر آ کر گیا اور یہ ساری جو ہے بات بتا کر گیا کہ یہ سرخیز جوہاپورہ کے اندر اتنے پرندے آج کے جو ہے دن کے اندر یہ نقصانات ہوئے ہیں. گویا ہمارے آخرت کی بربادی بھی ہے. ہمارے جو ہے دوسروں کو تکلیف پہنچانا، جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، تو اس کے ذریعے بھی دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ہماری آخرت بھی خراب ہو رہی ہے. اسی لیے اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے، اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، خاص طور پر اپنے بیٹوں کو بچائیں، ان کو بتائیں کہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے کا ساتھ ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. بلکہ الٹا یہ ہوتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو جو ہے پھرکی لا کر بھی دیتا ہے اور پتنگ لا کر بھی دیتا ہے. 10 15 30 پتنگ لا کر اس کو دے دی، وہ چڑھا رہا ہے 15 دن تک. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو جو ہے کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق